تلاش حق، بندگان خدا کی رہنمائی اور احترام آدمیت۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنے نبیوں اور رسولوں کو یہی پیغام دے کر انسانوں کے پاس بھیجا۔ جو نہ ہوتا تیرا جمال ہی، تو جہاں تھا خواب و خیال ہی۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے ساتھ ہی رسولوں اور انبیاء کرام کی آمد کا سلسلہ تمام ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد توحید پر مبنی اللہ کے آخری اور آفاقی پیغام کو رہتی دنیا تک کے انسانوں تک پہنچانے کا سلسلہ جاری رہا۔ پہلے صحابہ کرام، پھر تابعین، اور ان کے بعد تبع تابعین، اور پھر اللہ نے دین حق کی اشاعت کا کام ایسے ولیوں سے لیا جو اللہ کی وحدانیت کا پیغام بھٹکی ہوئی انسانیت تک پہنچانے کے لیے ہر دشت و دریا عبور کرتے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کو اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی جن پاکیزہ ہستیوں کے ذریعے عام کیا، وہ توحید کے داعی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جذبے سے سرشار ہوا کرتے تھے۔ دین حق کے فروغ اور راہ حق سے بھٹکے ہوئے انسانوں کو ہدایت کے ٹھنڈے میٹھے چشمے سے سیراب کرنے کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر دور دراز ملکوں کا سفر اختیار کرنے والے بزرگوں میں ایک نام حضرت شاہ قبول اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ نگاہ برق کی میں نے تجلیوں کا کیا کہوں، اسی کو سب عطا ہوا کہ جس پہ پڑ گئی نظر۔ برصغیر پاک و ہند میں علماء کرام، مشائخ اعظام اور صوفیاء کرام نے لوگوں کی اصلاح اور دین اسلام کی خدمت کے لیے جو کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، ان میں ایک نام حضرت شاہ قبول اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ آپ کی آواز سنتے ہی دور دراز سے لوگ آنا شروع ہوئے اور اس طریقے سے پورے علاقے میں آپ کا نام روشن ہوا۔ آپ کا مزار مرجع خلائق ہے، اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں درجات عطا کیے ہیں، قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ درجات سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کے جو دوست اور ولی ہیں ان پہ کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی اور خوف خدا رکھتے تھے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ حضرت شاہ قبول اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا شمار ان اولیاء کرام میں ہوتا ہے جنہوں نے دین اسلام کی اشاعت کے لیے اپنا گھر بار چھوڑا اور ایک نگر سے دوسرے نگر سفر کرتے ہوئے بالآخر مراکش کی بندرگاہ سے دریائے سندھ کے کنارے آباد ایک تاریخی شہر ٹھٹھہ جا پہنچے، جو اس وقت اولیاء کرام اور صوفیاء اعظام کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ وادی سندھ میں آپ کی آمد محض اتفاق نہ تھی، بلکہ یہیں آپ کی ملاقات اپنے پیر و مرشد سے ہوئی، جنہیں دنیا حضرت شاہ عنایت شہید رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ آپ نہایت چھوٹی سی عمر میں حبشہ کے شہر طنجہ سے تشریف لائے اور سندھ کی سرزمین پر آئے۔ اس وقت شاہ عنایت رحمۃ اللہ علیہ کا بہت چرچا تھا۔ وہاں آ کر ان کے دست مبارک پر بیعت کیا اور خدمت کی، اور خدمت کے ساتھ ساتھ اسلام کے گہرائیوں سے اپنے آپ کو آگاہ کیا۔ جب ان کی تربیت ہو گئی تو ان کے پیر حضرت سید عنایت شاہ نے انہیں اجازت دے دی اور خرقہ بخشا۔
حضرت شاہ قبول اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد کے حکم پر رخت سفر باندھتے ہیں اور سندھ سے آگے بڑھتے ہیں اور پھر اس سرزمین پر پہنچتے ہیں جس کو صوفیہ کی دھرتی کہا جاتا ہے۔ یہ شہر ملتان کے نام سے مشہور ہے۔ کا کیا کہوں، حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی فیض سے سیراب ہونے والی ملتان کی سرزمین پر حضرت شاہ قبول اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا قیام مختصر رہا۔ حضرت سید شاہ قبول اولیاء رحمۃ اللہ علیہ پیر صاحب کے حکم کے مطابق وہاں سے چل دیے اور انہوں نے پہلا پڑاؤ ملتان شہر میں ڈالا۔ آپ نے اولیاء کرام کی سرزمین میں جب قدم رکھا تو تمام اولیاء کرام کے حضور جا کے سلام اور پیش کرنے کے بعد اجازت لی، اور وہاں پہ جو مقام تھا جہاں پہ آپ ٹھہرے اور پڑاؤ ڈالا وہ مقام گجر کھڈا کا مقام تھا، آج بھی گجر کھڈا کے نام سے مشہور ہے۔ آپ نے وہاں پہ ایک مختصر سا قیام کیا اور وہاں پہ کافی لوگوں نے آ کے بیعت کی اور آپ نے دین اشاعت کے سلسلے وہاں شروع کیے۔ وہاں پہ ایک خلیفہ اپنا مقرر کیا جس کو آپ نے کچھ ڈیوٹیاں، کچھ فرائض ان کے حوالے کیے اور وہاں سے آپ اب اگلی منزل کی طرف چل پڑے۔ کشمیر میں رشد و ہدایت کی شمع روشن کرنے کے بعد حضرت شاہ قبول اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا پڑاؤ وادی ہزارہ میں واقع ہری پور کے نواحی علاقے سرائے گدائی کے قریب دریا کے کنارے پھیلا وہ بیابان جنگل تھا جس کے ایک ٹیلے پر موجود لحد سے مشابہ غار میں انہوں نے چلہ کشی کی۔ یہ چلہ گاہ جس کو بھورا شریف کہتے ہیں، بھورا ہزارے کی زبان میں کچی غار کو کہا جاتا ہے۔ آپ نے اس طریقے سے اس کچی غار میں چلہ کشی کی کہ دن کو آپ کچھ آرام کر لیتے ہوں گے مگر رات ساری جاگتے تھے، اور نصف شب جب پہنچتی تھی تو آپ ایک گھڑا لیتے تھے، باہر پانی سے بھر لیتے تھے، سر پہ اٹھاتے تھے اور مسجد جو وہاں سے کوئی 2-2.5 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہوتی تھی، رات کو جا کر مسجد میں پانی بھر دیتے تھے، اس لیے کہ صبح جب نمازی آئیں ان کو پانی تیار ملے۔ ایسا ہی ہوا، تقریباً 12 سال آپ نے عبادتیں بھی کیں اور مسجد میں پانی بھی بھرتے رہے، اور صبح جب نمازی آتے تھے تو ان کو تیار پانی ملتا تھا۔ تقریباً 12 سال تک یہاں کے لوگ آپ کے اس روحانی چشمہ فیض سے سیراب ہوتے رہے، اور اسی نسبت سے یہ علاقہ آج بھورا شریف کہلاتا ہے۔ حضرت سید شاہ قبول اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہزارہ سے ہجرت کر کے اس ضلع اٹک کی دھرتی مانسر کے قصبے میں پہنچے۔ یہاں پر آپ نے اپنے مریدین اور محبین، محبت کرنے والے اور چاہنے والوں کے ساتھ ایسے وقت گزارا کہ وہ لوگ آپ کی خدمت کرتے رہے۔ اسی خدمت کی ایک کڑی آج اس آستانہ عالیہ حضرت سید شاہ قبول اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کا مزار اگرچہ وہاں پشاور میں ہے، لیکن آپ کی محبت، آپ کے مریدین، آپ کے متوسلین کا یہ اتنی زیادہ محبت کہ ان کے محبین نے دوبارہ تقریباً 250-300 سال کے بعد اس آستانے کو دوبارہ آباد کیا، اور یہاں رات دن اللہ کا ذکر، محبت الہی، عشق مصطفیٰ، صحابہ کی محبت، اہل بیت کی محبت اور حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس کے لیے ہر جگہ اپنے اپنے لوگ، خصوصاً ہمارے قبلہ آغا جی صاحب لوگوں کی آبیاری کر رہے ہیں۔ پھر آپ نے حضرت سید شاہ قبول اولیاء نے یہاں سے ہجرت فرمائی۔ ہزارہ کے بعد حضرت شاہ قبول اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اٹک کے علاقے مانسر شریف میں کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد 1147 میں پشاور تشریف لے آتے ہیں اور پھر اسی شہر کو ہمیشہ کے لیے اپنا مسکن بنا لیتے ہیں۔ حضرت سید شاہ قبول اولیاء جب اس خطے میں تشریف لائے تو یہاں کے جو لوگ تھے وہ کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ آپ کی برکات اور آپ کی کرامات اور آپ نے ان کا تزکیہ قلب کرتے ہوئے ان کو اللہ سے ملایا۔ یہاں کی بہت ساری بستی جو کفر و شرک میں مبتلا تھی وہ دین اسلام کی جانب راغب ہوئی۔ آپ کے 2 جید جلیل القدر خلفاء جن میں دیوان داتا کا نام مشہور ہے اور عبد السلام کوہستانی کا نام مشہور ہے، ان کے متعلق یہ فرمایا جاتا ہے کہ ان میں سے پہلے جو ہیں وہ غیر مسلم تھے،
لیکن ان کی برکات کی بنا پر وہ مسلمان ہوئے۔ پشاور میں قیام کے دوران حضرت شاہ قبول اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی بزرگی اور کرامات کی خوشبو چہار عالم میں پھیلنے لگی، اور پھر رفتہ رفتہ دیگر شہروں کے عقیدت مند بھی حضرت شاہ قبول اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے قصب فیض کے لیے پشاور کا رخ کرنے لگے۔ آج بھی جاری ہے فیض عام تیرا شاہ قبول، مل رہا ہے سب کو یکساں جام تیرا شاہ قبول۔ جس دور میں حضرت شاہ قبول اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے پشاور کو اپنا مسکن بنایا وہ مغلیہ دور کا آخری عہد کہلاتا ہے، جب بر صغیر پر محمد شاہ رنگیلا کی حکمرانی تھی۔ حضرت شاہ قبول اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے پشاور میں جس ندی کے کنارے اپنا ڈیرا جمایا وہ علاقہ ڈبگروں کی ایک چھوٹی سی بستی تھی جسے آج شاہ قبول اولیاء کالونی کہا جاتا ہے۔ آپ کی کرامات کے بارے میں لوگوں نے فیض حاصل کیا تو پھر یہاں پر ایک بہت بڑا ان کا حلقہ ہوا، اور اسی مقام پر پھر آپ نے شادی بھی کی۔ شادی کے بعد آپ کی جو اولاد ہوئی اس اولاد نے بھی آپ نے والد کے زیر سایہ اسلام اور اسلام کی گہرائیوں کو حاصل کرتے ہوئے تبلیغ دین کا سلسلہ شروع کیا، اور آج سرزمین خیبر پختونخوا کے علاوہ کشمیر، پنجاب اور مختلف مقامات پر بھی حضرت سید شاہ قبول اولیاء کے ایسے ایسے مقامات ہیں، ایسی ایسی درگاہیں ہیں جہاں سے لوگ شب و روز فیوض حاصل کر رہے ہیں۔ حضرت شاہ قبول اولیاء کے مزار سے متصل جامع مسجد شاہ قبول اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی یادگار ہے، جس کی بنیاد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنے دست مبارک سے رکھی تھی۔ مسجد سے ملحق مدرسہ علوم دینیہ کی کرنیں پھیلانے کا ایک عام ذریعہ ہے، کیونکہ نہ صرف قرب و جوار کے بچے اور بچیاں اس مدرسے سے فیض یاب ہو رہے ہیں بلکہ دور دراز سے بھی علم کی تشنگی بجھانے والے یہاں پہنچتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محبوب خدا سید و سرور کے برابر، لاؤ تو کوئی میرے پیمبر کے برابر، لاکھوں ہے زمانے میں سکندر کے برابر، کوئی نہیں آقا تیرے نوکر کے برابر، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا۔ حضرت شاہ قبول اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں اشاعت اسلام کی لگن ہر لمحہ موجزن رہتی تھی، اور اسی جذبہ صادق کے تحت آپ نے اپنے چھوٹے بیٹے حضرت شاہ علی اکبر رحمۃ اللہ علیہ کو کشمیر کی طرف روانہ کیا۔ حضرت سید شاہ قبول اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں جہاں تک ممکن تھا اپنی اولاد کو بھیجا۔ آپ کے دو بیٹے پشاور میں تھے، ایک کا نام سید شاہ مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے بیٹے ہیں، اور چھوٹے بیٹے حضرت شاہ علی اکبر رحمۃ اللہ علیہ۔ بڑے بیٹے حضرت شاہ مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ پشاور میں ٹھہر گئے، اور چھوٹے بیٹے کو انہوں نے تبلیغ کے لیے کشمیر بھجوا دیا، جو ندول میں اس وقت بھی وہاں پہ ان کا مزار ہے، اور ان کی اولاد وہاں پہ ہے، اور باقاعدہ وہ دین اسلام کی تبلیغ میں پورا کا پورا حصہ لے رہی ہے۔ حضرت شاہ قبول اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند حضرت شاہ علی اکبر رحمۃ اللہ علیہ کا مزار آج بھی ندول شریف میں موجود ہے، اور ان کی سعادت مند اولاد اپنے اسلاف کی طرح دین اسلام کی خدمت کے لیے کشمیر کے مختلف علاقوں مثلا ندول، سدن گلی، چکار اور جھنڈالی وغیرہ میں مصروف عمل ہے۔ حضرت شاہ قبول اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے حضرت سید جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ کوہالہ کے راستے کشمیر پہنچے، اور اہل کشمیر کے قلوب کو اسلام کی ازلی و ابدی پیغام کی کرنوں سے منور کیا۔ وادی کشمیر میں دھیر کوٹ، سرمیلا، منگ بجری اور کئی دیگر مقامات پر حضرت شاہ قبول اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد آج بھی اپنے بزرگوں کی روشن روایات کو لے کر بندگان خدا کی رہنمائی کا فریضہ انجام دے رہی ہے۔
का क्या कहूँ, उसी को सब सजादा नशीन दरगाह हज़रत शाह कबूल औलिया रहमतुल्लाह अलैह मुजाहिद बिन सैयद गिलानी भी हज़रत शाह कबूल औलिया रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले नसब से ताल्लुक़ रखते हैं और अशात इस्लाम को अपना फ़र्ज़ ऐन समझते हुए तहरीर व तकरीर हर अंदाज में लोगों की इस्लाह का बेड़ा उठाए हुए हैं। पेशावर में हज़रत शाह मुर्तज़ा रहमतुल्लाह अलैह और उनकी औलाद आज तक पेशावर में सिलसिले तबलीग और रुश्द व हिदायत के जो सिलसिले हैं जारी और सारी किए हुए हैं। जहाँ उनकी औलाद नहीं पहुँच सकती थी, आपने खुलफ़ा को भेजा, तो अपने खुलफ़ा को भी इन्होंने बिखेरा और अपनी औलाद को भी, हत्ता कि अपने पोतों को भी इन्होंने मुख्तलिफ़ मुकामात पे दीन इस्लाम की तशहीर और तबलीग के लिए भेजा। हज़रत शाह कबूल औलिया रहमतुल्लाह अलैह के मरकज़ यानी पेशावर में हमें फ़ख्र हासिल है कि हम कोशिश करते हैं अपनी कि जितना भी हो सके दीन की रूहानी खिदमत की जाए। अवाम को इस्लाम की असल रूह से रोशनास कराने के लिए अकेडमी हज़रत शाह कबूल औलिया रहमतुल्लाह अलैह का क़याम भी अमल में लाया गया, जो सूफ़ीज़म को एक बाकायदा साइंस के तौर पर पेश कर रहा है। हज़रत शाह कबूल औलिया रहमतुल्लाह अलैह 1181 हिजरी को इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, लेकिन उनके रूहानी फैज़ का सिलसिला आज भी जारी है। अल्लाह की किब्रियाई, बंदगाने खुदा की खिदमत, अमन मोहब्बत और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रत शाह कबूल औलिया रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात की ये किरणें रहती दुनिया तक, दुनिया के गोशे गोशे तक फैलती रहेंगी। आज भी जारी है फैज़े आम तेरा शाह कबूल मिल रहा है सब को।